کیا ساس اپنی بہو سے گھر کے مردوں مثلا سسر ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان نامحرموں کے اندرونی کپڑے دھلوا سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں، کہ بہرحال یقینی سی بات ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے یا ان کی طرف توجہ کرنے سے انتقال ذہن کا انتشار منتشر ہونا یقینی سی بات ہے۔ اسی لیے گھر کی جو عورتوں کے لباس ہیں، اگر وہ سوکھ بھی رہے ہوں تو مردوں کو حضرات کو کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً نامحرم کے، کہ ان پہ نگاہ نہ ڈالیں، کہ شیطان فوراً کوئی نہ کوئی غلط خیال ڈال سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہو لیکن ڈال سکتا ہے اور آ بھی جاتے ہیں بعض اوقات، اور اس طرح کپڑے دھلوانا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ خود دھوئیں مرد حضرات، یا پھر ان کی شادیاں کریں دیور جیٹھوں کے، ان کی بیویاں دھوئیں، اور سسر کے کپڑے ساس کو خود دھونے چاہیے۔ اس قسم کے بہو کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر بہو دھوتی ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ گناہ گار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، دھو سکتی ہیں، گناہ کا تو پہلو نہیں ہے، لیکن بہرحال آزمائش آ سکتی ہے، اس لیے اس میں اجتناب کرنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی کرسی پر نماز پڑھے تو کیا اس کے پاؤں کا زمین کو ٹچ کرنا لازم ہے، اور کیا زمین پہ پھر کوئی جائے نماز بھی بچھانا ہوگا؟ دیکھیں، نہ پاؤں ٹچ کرنا لازم ہے اور نہ کوئی نیچے جائے نماز بچھانا لازم ہے۔ اگر تھوڑی کرسی تھوڑی سی اونچی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ جب پاؤں زمین پر نہیں ہوتے تو مریض کے لیے یا کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں سوجن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ کوئی تخت وغیرہ ایسا بنا لیں، تختہ سے ایک پٹڑا جس کو کہتے ہیں بعض لوگ، اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ لیں آسانی سے۔ اگر اونچی زیادہ ہے تو یہ کہ نماز سکون سے ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی کرنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ بہن نے پوچھا ہے کہ واش روم میں اکثر بیسن ہوتے ہیں تو کیا ہم وہاں پر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے وہاں نہ پڑھیں، یہی بہتر ہے کہ ایسی جگہ پر ذکر الہی منع ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں داخل ہونے لگیں تو اس سے پہلے ہی باہر بسم اللہ بھی پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں، پھر آپ اندر داخل ہوں، پھر واش روم سے جیسے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں پر بیسن پہ وضو کریں۔ اس وقت بسم اللہ نہ پڑھیں، کہ پہلی پڑھی گئی بسم اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ادھر پڑھ لی بسم اللہ تو گناہگار نہیں ہوں گے، ادب کے خلاف ہے لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا کمیٹی کا کوئی فرد یا کوئی اور بھی امام وغیرہ غالباً کہا تھا، میرے ذہن میں نہیں آیا، کہ یہ کوئی مسجد کا مصلی اپنے گھر میں ضرورت کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسجد کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وقف شدہ ہوتی ہے۔ ویسے تو وقف وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ بعینی رکھتے ہیں اور وہ منقولہ نہیں ہوتی، جیسے زمین کو وقف کر دینا آپ کو قبرستان کے لیے، مسجد کے لیے، لیکن بعد میں فقہا نے اجازت دی کہ وہ چیزیں جو منقولہ ہوں، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہوں، اگر ان کو بھی اللہ کے لیے وقف کیا جائے تو وقف صحیح ہوگا۔ تو اسی طرح مسجد کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، پنکھے ہیں، مصلے ہیں، دریاں ہیں، اگرچہ ضرورت سے زیادہ پڑے ہوں، جیسے قرآن بعض اوقات بہت زیادہ ہوتے ہیں، پڑھنے والے نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ گھر پر لے جا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور مصلی یا دری چاہے کتنی پڑی ہوں اس کو استعمال گھر کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ ان کے خراب یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو دیکھیں جو قریب ترین مسجد ہے اس مسجد میں ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو ان نامعلوم مالکان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی قریب مسجد ہی نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بالکل یقیناً ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو سیل کر دیں اور وہ پیسہ محفوظ رکھیں اور مسجد کے انتظامات میں ہی بعد میں اس کو استعمال کیا جائے۔